نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 219-220 لفظی ترجمہ۔ یسألونکا، سأل یسأل سؤال پوچھنا، دریافت کرنا۔ یسألونکا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اے پیغمبر، عن الخمری، شراب کے بارے میں۔ خمر اصل میں انگور کا کچا پانی وقت گزرنے پر جب نشاور ہو جائے، اس میں نشہ پیدا ہو جائے، اس کو خمر کہتے ہیں۔ پھر مجازن جو ہے ہر نشہ آور چیز کو خمر کہا جاتا ہے، اور خمر خمار چادر کو بھی کہتے ہیں، عورت کی چادر کو خمار کہتے ہیں۔ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ آگے چل کر آئے گا۔ جس طرح چادر سے، اوڑھنی سے عورت جو ہے اپنے بدن کو، سر کو ڈھانپ دیتی ہے، اسی طرح شراب جو ہے وہ عقل کو، عقل کے محل کو ڈھانپ دیتی ہے، اس لیے اس کو خمار کہتے ہیں۔ الخمر ما خامر العقل، خمر جو عقل کو ڈھانپ دے۔ اور اردو میں ترجمہ کرتے ہیں شراب، لیکن عربی میں جب شراب استعمال ہوتا ہے تو وہ پینے کی ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مشروب پانی ہے، شربت ہے، جوس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جو شراب خمر ہے وہ اس نشاور چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانک دے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، میسر یہ جوا کے لیے استعمال ہوتا ہے، سٹا۔ جوا کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں اور سٹے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، فیہما ان دونوں میں، اثم کبیر بڑا گناہ ہے، ومنافع منفع کی جمع منافع، اور فائدے ہیں۔ منافع فائدے ہیں، جمع قلت کا صیغہ ہے یہ، کچھ فائدے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، واسمہما اور دونوں کا گناہ، جوئے اور شراب کا گناہ، اکبر بڑا ہے، من نفعہما دونوں کے فائدے سے۔ ویسألونک اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پیغمبر، ماذا کیا، یہ سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ماذا ينفقون، ماذا قال ربکم، کیا فرمایا تمہارے رب نے، ماذا ينفقون کیا خرچ کرے، ينفقون انفاق خرچ کرنا۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، العفو جو اپنے خرچ سے بچے، اضافی۔ العفو جو ہے یہ اسم ہے اور مصدر ہے، حاجت سے زیادہ، حاجت سے زیادہ یا بقدر وسعت، یا جتنا تم سے ہو سکے۔ عفا یعفو جب آ جائے تو پھر معاف کرنا ہوگا۔ العفو اپنے خرچ سے بچے، کذالک اس طرح، یبینو بینا، بینا ماضی ہوگا، یبینو اس کا پریزنٹ ٹینس ہے،
یبین کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تعالی لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے معنی تمہارے فائدے کے لیے، الآیات آیتن کی جمع ہے، نشانیاں، معجزات، احکامات۔ یہاں پر صورت مدنی ہے تو مدنی صورتوں میں احکامات کا بیان ہوتا ہے، آیات اپنے احکامات، یہاں پر بھی چونکہ آگے پیچھے احکامات ہی بیان ہو رہے ہیں۔ لعلکم تاکہ تم، تتفکرون فکر سے لفظ نکلا ہے، تتفکرون غور و فکر کرو، ان احکامات میں تمہارا ہی فائدہ ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پیغمبر عن الیتامیٰ یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے پیغمبر اصلاح لہم ان کا بھلا چاہنا، سنوارنا ان کے لیے خیر بہتر ہے، وَإِن اور اگر تخالطوہم، تخالطو مخالطت جو ہے مکس کرنا، ملانا، خلط ملط کرنا، تخالطوہم ملا لو تم ان کو، دو چیزوں کو باہم ملانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، خالطہ مخالطتاً، فإخوانکم پس وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتے ہیں، المفسدہ بگاڑنے والے کو، فساد کرنے والے کو، خراب کرنے والے کو، من المصلح سنوارنے والے سے، ولو شاء اور اگر چاہتے اللہ تعالی لأعنتکم تو دشواری میں ڈالتے تم کو، عنت جو ہے عنتا، خشی العنتا دوسری جگہ آگے چل کر آئے گا لفظ، تکلیف میں ڈالنا یا تکلیف میں مبتلا ہونا، تو اعنتکم آنا تکلیف میں ڈالتے ہیں تم کو، تو دشواری میں ڈالتے تم کو، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی عزیز زبردست ہیں، حکیم بڑی حکمت والے ہیں۔ یہاں پر احکامات کا سلسلہ بیان ہو رہا ہے، اور 2200 آیت نمبر 216 میں یہ حکم آیا تھا جہاد کا بیان، کتب علیکم القتال، اس میں یہ فرمایا تھا یہ تمہیں بھاری معلوم ہوگا لیکن تمہارے لیے مفید ہوگا، اس لیے کہ اللہ جو حکم دیتے ہیں اس میں بندوں کا فائدہ ہی ہوتا ہے، اور تم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 217 میں جو صحابہ کرام سے ایک خطا میں قتل ہو گیا تھا، تو اس قتل کو بہانہ بنا کر مشرکین بے پر کی اڑانے لگے کہ دیکھو مسلمان جو ہے اپنے کو امن کا داعی کہتے ہیں، اور انہوں نے حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں کیا، ان مہینوں میں تو جنگ بندی ہوتی ہے، اور انہوں نے بندے کو قتل کر ڈالا، تو اللہ نے ان کو پھر متنبع کیا، ان کو جھنجھوڑا کہ جس فتنے میں تم ہو، جس شرک میں تم ہو، جس اسلام کے مرکز سے مسلمانوں کو جو ان کے اصلی اہل ہیں ان کو تم نے بے دخل کیا ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، والفتنۃ اکبر من القتل، تو ایک قتل ہوا ہے، تم تو روز درجنوں کو قتل کرتے ہو، روحانی قتل کرتے ہو جو ہمیشہ لوگوں کو جہنم پہنچا کر رہے گا، تو مسلمانوں سے اگر کوئی غلطی میں ہوا ہے تو وہ اخف ہے، کیونکہ کم درجے کا ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں سے آگے کافی دور تک جو ہے ان احکامات کو بیان کیا جا رہا ہے جس میں مصالح اور مفاسد کی رعایت ہے، مصالح بھی ہے مفاسد بھی ہے۔ ہم لوگ آج کل کسی حکم کو یا کسی بات کام کو اٹھا کر کے دیکھو اس میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، اور مقابلے میں وہ نقصانات ہمارے ذہن سے اوجھل ہوتے ہیں، تو قرآن کریم یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں بنائی ہے، پیدا نہیں کی ہے، اللہ کی تخلیق میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو 100% انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو، بلکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، اور جائز اور ناجائز، حلال و حرام کا تعلق
مفاسد اور مصالح کا جو ویٹیج ہے اس کے اوپر ہے۔ جس چیز میں انسانیت کے لیے فائدہ زیادہ ہے شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی ہے۔ جس چیز میں مسلمانوں کی انسانوں کے لیے نقصان زیادہ ہے، ان کی بدن کے لیے، ان کی دنیاوی زندگی کے لیے اور ان کی اخروی زندگی کے لیے، ان کے بدن کے لیے، ان کی روحانیت کے لیے نقصانات ہیں، تو وہ چونکہ عارضی فوائد سے کہیں بڑھ کر ہیں، لہٰذا اس پر شریعت اسلامی نے پابندی لگائی ہے۔ تو اس قسم کے مصالح یہاں پر بیان فرما رہے ہیں۔ شراب کی حرمت جو ہے، شراب میں فائدے بھی ہیں، اور سٹہ بازی جو ہے اس میں فائدے بھی ہیں، قرآن ان فائدوں سے انکار نہیں کرتا ہے، لیکن ان کا نقصان جو ہے ان کے فوائد سے زیادہ ہے، اس لیے ان کو حرام کر دیا۔ خرابی جب فوائد سے بڑھ جائے تو پھر دنیاوی امور میں بھی ہم اپنی ذاتی معاملات میں بھی دیکھتے ہیں بھئی اس میں فائدے زیادہ ہیں، ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ 10% فائدے کے لیے 90% نقصان برداشت کرے، کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے شریعت اسلامی میں بھی یہی بات ہے، 10% فائدہ تو ہوگا، 20% فائدہ ہوگا، لیکن ہمیشہ کے لیے وہ تمہیں جہنم رسید کر کے رکھے گا۔ اس کے لیے کیسے تیار ہوتے ہو؟ اس ذہن کو چھوڑ دو، تمہاری تربیت ہونی چاہیے۔ تو یہ شراب جو ہے، اب پیچھے جہاد کا بیان ہے اور آگے چل کر پھر جہاد کا بیان آئے گا، تو دونوں میں یہ مناسبت شراب اور سٹہ بازی کی بات یہاں پر قرآن کریم نے کیوں کی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ شراب سے عقل خراب ہوتی ہے، اور جوا سے مال کی حرص بڑھتی ہے، اور عقل خراب ہو جائے اور مال کی حرص بڑھ جائے تو انسان جہاد کو اپنے لیے نقصان سمجھے گا، اور مال کے حرص میں جہاد کی طرف نہیں جائے گا، دنیا کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی۔ لہٰذا اب ان کی حرمت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اور اب دوسری بات جو ہے، عقل سے جہاد کیا جاتا ہے اور مال سے جہاد کیا جاتا ہے۔ مال کے حفاظت کا حکم دیا، تمہارا اپنا مال ہو یا تمہارے انڈر کسٹڈی، تمہاری گارڈین شپ میں جو یتامہ ہیں، جو مظلوم ہیں، ان کا مال آپ کے پاس ہے، اس کو بھی مت اڑاؤ بے موقع، نامناسب طریقے سے، اس کی بھی حفاظت کرو، اپنے مال کی بھی حفاظت کرو، اور اس میں سے کچھ نکالو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ جہاد کا سلسلہ جاری رہے، اس لیے کہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر جہاد اتنی بڑی عبادت ہے تو اس کے لیے ان اسباب کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، شراب جو ہے بندہ جب پیتا ہے تو نشے میں وہ جرأت سے لڑتا ہے، جرأت سے۔ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے جو لڑاکے ہوتے تھے، جو لڑنے والے بندے ہوتے تھے، ان کو شراب خوب پلاتے تھے تاکہ وہ نشے میں شرابور ہو کر خوب لڑائی لڑے، لیکن جب وہاں سے نکلتے تھے تو جو ان کی فطری شجاعت ہوتی تھی، شجاعت کا جو جوہر ہوتا تھا، وہ بھی رخصت ہو چکی ہوتی تھی۔ اور جہاد سے مطلوب اس شجاعت کو نکھارنا ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر اللہ نے رکھا ہے، نہ یہ کہ بندہ جو ہے اندھا دھند گولی چلاتا رہے، کس کو مارتا ہے، کس کو چھوڑتا ہے، نقصان کس کا کرتا ہے، اپنا یا دوسروں کا یا غیروں کا، قوم کا، اور بے موقع جو ہے ظالم و مظلوم کی فرق کیے بغیر ظالم کو چھوڑتا ہے، مظلوم کو قتل کرتا ہے۔ اس چیز کو روکنے کے لیے جہاد ہے۔ اور نشے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، جب بندہ نشے میں ہوتا ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ظالم کو قتل کر رہا ہوں یا مظلوم کو، اپنا نقصان کر رہا ہوں یا دوسروں کا، یہ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جہاد کے لیے بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ بندہ ہوش و حواس میں ہو اور نشے سے باہر ہو۔ اور جنگ میں لوگ جوا کھیلتے تھے، زمانہ جاہلیت میں جوا کھیل کر اس میں سے کچھ مال جمع کرتے تھے، اس مال کو جنگ میں خرچ کرتے تھے، اور جوا میں بھی پھر یہی نقصانات ہیں، آخرت کا نقصان ہے، دنیا میں پھر بندہ قتل و قتال میں ملوث ہو جاتا ہے۔
تو اسلام جہاد جو ہے وہ پھر اس فساد کو ختم کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے، فساد پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، لہٰذا اس جوا پر بھی پابندی لگا دی۔ اب یہاں پر شرعی حوالے سے پہلی آیت جو ہے یہ بیان ہوئی ہے شراب کی حرمت کے حوالے سے سورۃ النحل میں، اس کو دیکھنا چاہیے، آیت نمبر 67، آیت نمبر 67 میں اس میں ایک لطیف اشارہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تتخذون منہ سکرن ورزقا حسنا، خمر کا ذکر وہاں پر چھوڑ دیا، وہاں پر خمر کی بات نہیں کی ہے، تم اسے رزق حسن بہترین روزی حاصل کرتے ہو، اور چنانچہ لوگوں نے خمر کے بارے میں پھر سوال کیا ہے، تو یہاں پر یہ جو ہمارے سامنے آیت ہے یہ آیت نازل ہوئی، اور یہاں پر سوال کرنے والے مفسرین نے لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس میں لوگوں کو بتایا گیا کہ سٹہ جو ہے یہ جوا، آج کل کی لاٹری پرائز بانڈ، یہ سب حرام ہیں، لیکن بندہ غور و فکر کرے ان میں کچھ فوائد بھی ہیں، لیکن ان کا ضرر جو ہے، نقصان وہ بڑا ہے۔ تو جو سمجھدار لوگ تھے، حرام کا فتویٰ جو ہے قطعی حکم یہاں پر بھی نہیں دیا ہے، جو سمجھدار لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دیر سویر جو ہے یہ اللہ کو جو پسند نہیں، نقصانات زیادہ ہیں، اللہ اپنے بندوں کو نقصان دینا تو نہیں چاہتا ہے۔ وہ سلیم الفطرت لوگ وہ اس سے ہٹ گئے۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب بھی مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھ جاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، عربی میں گانا پڑھ رہے ہو یا قرآن کی آیت تلاوت کر رہے ہو۔ جب اس چیز کی تمیز نہ ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو وہاں پر بھی حرام ہونے کی بات نہیں کی کہ شراب مت پیو۔ تو اس کے بعد جو اہل ایمان تھے وہ سمجھ گئے کہ بھئی جب اس کو پینے کے بعد نماز کے قریب جانا، نماز کے لیے ظاہر بات ہے لوگ مسجد جاتے تھے، تو مسجد میں داخلہ بھی جو ہے پسند نہیں کی گئی ہے، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ نماز اللہ سے قرب، اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے، اور جو اس چیز میں رکاوٹ بن جائے، اللہ سے بندے کو دور کر دے، تو وہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں نے وہاں پر اس کو چھوڑ دیا، اور پھر جو اس طرح لوگ کم پینے کے عادی تھے اور وہ لوگ بہت کم رہ گئے، ان کے لیے سورہ مائدہ کے آیت نمبر 90 91 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، بے شک شراب، جوا اور قسمت کے تیر وغیرہ وغیرہ یہ گندگی ہیں، رجس کہا، گندگی ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، سب کو پتہ ہے۔ فاجتنبوہ، لہٰذا اس سے رک جاؤ، پرہیز کرو، اور پھر کامیابی کو اس پر مرتب فرمایا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس کے بعد حالت یہ ہوئی کہ صحابہ کرام کی سیرت میں یہ آتا ہے، ایک صحابی باہر سے 60 اونٹوں پر لاد کر شراب لا رہا تھا، مدینے کی طرف آ رہا تھا، اور کچھ لوگ اس کے استقبال کے لیے جو جا رہے تھے، باہر نکلے شہر سے، انہوں نے ان سے کہا کہ شراب تو حرام ہو گئی، اب یہ کون پیے گا؟ تو یہ آیت جو ہے پڑھ کر ان کو سنائی گئی، تو اس نے ان 60 اونٹوں کے اوپر سے شراب کے مٹکے گرا کر توڑ دیا، اور شراب پانی کی طرح بہہ گیا زمین کے اوپر۔ اس صحابی نے کہا جب حلال تھا تو ہم کر رہے تھے، جب حرام ہو گیا، اللہ کا حکم آ گیا، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کو جواب دہ ہیں، تو یہ ہمارے لیے جب حرام ہے تو ہم اس کا کاروبار نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر بھی ہمارے لیے سبق ہے
اللہ کا حکم جب سامنے آ جائے تو پھر قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے، حیلے حوالوں کی گنجائش باقی نہیں رہتی. بس جی چیز حلال ہے حرام ہے، اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، تو اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے مختلف بہانے تراشتے ہیں. تو قرآن پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آ جائے. ہم کہتے ہیں قرآن میں کوئی مسئلہ بیان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں مولوی حضرات یہ کرتے ہیں، فلاں مولانا صاحب نے یہ کہا. بھائی فلانا مولانا صاحب نہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، قرآن میں ہے، سورۃ البقرہ میں ہے، سورہ معاہدہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، سورہ نحل میں ہے. تو قرآن پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے قرآن کی بات کو مولوی کی بات کہہ کر ٹھکرا دی تو افسوس کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا اس حوالے سے. تو سورہ معاہدہ میں پھر یعنی قطعی طور پر اس کو حرام کر دیا، اس کے بعد لوگ رک گئے، پھر اس کے اوپر قانون سازی ہوئی. جو کوئی پینے والا تھا، اب یہ مقاصد شریعت میں سے ہو گیا کہ بھئی عقل کے حفاظت کا قانون. عقل کی حفاظت کس طرح؟ شراب کو حرام کر دیا، نشہ آور چیز کو حرام کر دیا. شراب میں بھی نشہ ہے، اور کل مسکر حرام. ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو، نشے سے عقل کو نقصان پہنچتی ہے، لہٰذا وہ حرام ہے. کیوں؟ عقل کی وجہ سے انسان اللہ کے حکم کا مخاطب ہے. انسان ہے، عقل چلی گئی وہ تو حیوان ہے. وہ تو اپنے ہاتھ میں ہتیلی میں پیشاب کر کے اسے چہرہ دھوتا ہے. وہ تو پھر اپنی بیوی اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن میں فرق نہیں کر سکتا. یہ فرق جو ہے عقل اس کو سکھاتی ہے. جب عقل کو نقصان پہنچ گئی، عقل صحیح معنوں میں کام نہیں کرتی ہے، تو پھر وہ انسان نہیں رہا، وہ دو پیروں پر چلنے والا بہت بڑا حیوان ہے. نماز جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، روزے کا وہ مخاطب نہیں ہے، حج جو ہے اس کا وہ مخاطب نہیں ہے، یعنی اللہ کے کسی حکم کا وہ مخاطب نہیں رہتا ہے نشے کی حالت میں. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں خمر انگوری شراب اور میسر اور جوئے سٹے کے بارے میں. قل کہہ دیجئے پیغمبر فیہما، ان دونوں میں اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے اس میں بڑا گناہ، بڑی خرابی ہے. گناہ چونکہ کہا جاتا ہے آخرت کے حوالے سے، گناہ کی وجہ سے انسان اللہ کی ناراضگی کے نیچے آتا ہے. جو اللہ جس سے ناراض ہو جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو اس کی زندگی برباد ہو گئی. اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد ہیں، منافع للناس. یہ کچھ فوائد کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ شراب کی حالت میں بندہ بڑے شوق سے 2-3 گھنٹے کام کرے گا، شراب پینے کی وجہ سے اس کو سرور حاصل ہوگا، اور نشے کی حالت میں وہ پھر اتنا مست ہو جائے گا کہ دوسری دنیا پہنچ جاتا ہے. تو اسی طرح ہر نشاور چیز کا یہی حال ہے. چرس پیتا ہے یا جو ہے آئس پیتا ہے، اور جتنا نشہ جو ہے اس کا قوی ہوتا ہے اتنا وہ مگن ہو جاتا ہے. جیسے حشیش ہے، بنگ ہے اور ہیروئن ہے، وہ پینے سے اس کے 4 طبق روشن ہو جاتے ہیں. یہ دنیا کے فوائد. اور شراب سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. آدمی جو ہے کردنی اور ناکردنی سب کچھ کر بیٹھتا ہے، اس میں لگ جاتا ہے. ایک آدمی، امام قرطبی نے واقعہ لکھا ہے، اندلس میں ایک شرابی کا حال لکھا ہے. وہ کہتا ہے شراب کے نشے میں باہر نکل کر اور چھوٹے پیشاب کے لیے سطر کھولا ہوا ہے، اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے پیشاب کے سامنے پکڑا ہے، اور اس میں پیشاب کر کے چہرہ دھو رہا ہے. اس چھوٹے پیشاب سے چہرہ دھو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ہاں، توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. دعا میں دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اور پھر کس چیز سے وہ چہرہ دھو رہا ہے. یہ ہر شرابی کا حال ہے. تو اسی طرح جو ہے پھر کبھی شراب کی حالت میں دیکھنے میں یہ آتا ہے، معاشرے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جھگڑا ہو جاتا ہے، بے خبری میں بیوی کو طلاق
دے ڈالتا ہے، اور مختلف قسم کی روحانی اور پھر جسمانی امراض میں وہ لگ جاتا ہے، اس کے پھیپھڑے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، لنگز خراب ہو جاتے ہیں، سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور یوں جو ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کے دنیاوی نقصانات ہیں۔ اس طرح جوا والمیسر جو ہے، میسر یہ یسار سے نکلا ہے، یسار اور یسر آسانی کو کہتے ہیں۔ میسر آسانی سے مال ہاتھ آ جاتا ہے، بس 1 گھنٹے کا جوا ہوتا ہے، جوا کھیلنے میں 10-20 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اور 1 کروڑ کا حساب کتاب پیکج چل رہا ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد جو ہے ایک بندہ جیت جاتا ہے جوا، اور 1 گھنٹے کے اندر کروڑ پتی بن گیا۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ ہیں، وہ پھر جیلس ہو جاتے ہیں، اور دوسروں سے جو ہے پونجی ان کی دولت چلی گئی، اور پہلے والے کے ہاتھ میں حرام مال آ گیا، اور دشمنی سٹے بازوں میں پھر ہو جاتی ہے، کبھی نہیں بلکہ اکثر اوقات قتل کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ دنیاوی نقصانات، اور پھر آخرت میں ان گناہوں کا وبال جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر بندہ اپنے ڈیلی لائف سے، روزمرہ کی زندگی سے تھوڑا تھوڑا بچت کرے تو ایک دن مالدار ہو جائے گا، اور دل کا جو ارمان ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، اور پھر خرچ کرتا بھی رہے۔ آخرت میں مالداروں کے صف میں، جنہوں نے اپنی پونجی، اپنی دولت جو ہے اللہ کی راہ میں لٹایا ہے، ان کے صف میں یہ بندہ کھڑا ہوگا، اس سے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان فَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، منافع للناس، فوائد کی نفی نہیں کی۔ قرآن کریم، اب شراب جو ہے وہ نقصان دہ چیز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس میں فائدے بھی ہیں۔ یہ حرام کیوں ہے؟ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا نقصان اس کے فوائد سے زیادہ ہے۔ ایویسینا جو ہے مشہور مسلم سائنسٹسٹ، اس کی کتاب ہے القانون فی الطب، اس میں شراب کے جو فوائد اس نے شمار کیے ہیں وہ 50 فائدے اس نے لکھا ہے، 50 فائدے ہیں، اور جب نقصانات شمار کیے ہیں، کاؤنٹ کیے ہیں نقصانات، تو نقصانات 150 لکھا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اسمہما اکبر من نفعہما، ہو سکتا ہے یہ تو ان کی تحقیق تھی، اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہوں۔ اچھا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ ماذا ينفقون پہلے بھی آیت نمبر 215 میں یہ آ چکا ہے، وہاں پر یعنی بہت ڈھیروں مال جو ہے اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا، محل بتایا تھا وہاں پر کہاں پر خرچ کریں، کس محل میں خرچ کریں، یعنی یہ چونکہ بڑا چندہ تھا، بڑے چندے کی بات تھی، اور اب جو ہے عفو، اپنے اوپر خرچ کرو، اپنی ضروریات میں خرچ کرو، اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہو۔ ایک ہے ضروریات، دوسری ہے تحسینیات، اور تیسرا درجہ ہے تعیشات۔ مسلمان ضرورت جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یعنی گھر ہے اس کا، اور سواری ہے، اور اس طرح روزمرہ زندگی کی ضروریات جن کے بغیر زندگی گزارنا، دین پر بھی عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بہرحال اس کی اپنی بھی ذمہ داری ہے اور مسلم اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے، ضروریات پرووائڈ کرنا اپنے سٹیزنز کو۔ اور جہاں تک تعیشات کی بات ہے، ضروریات کے حد سے اسٹیپ آگے بڑھ کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا، تعیشات، اپنی زندگی کو خوبصورت گزارنے کے لیے سہولیات فراہم کرنا، یہاں تک کی اجازت ہے، بندہ کر سکتا ہے اپنے حلال کیپیسٹی کے اندر، حلال گنجائش اور استطاعت کے اندر۔ جہاں تک لگژری لائف کی بات ہے، تعیشات، پہلا جو ہے ضروریات اور دوسرا تحسینیات، یعنی خوبصورت بنانا زندگی کو، لگژری لائف ہے، اس کو کہتے ہیں تعیش۔ اور مثلا ایک بندہ ہے، اس کا گزارا ہوتا ہے 5 کمروں پر مشتمل گھر پر، لیکن اس نے بنایا ہے 10 کمرے، 15 کمرے، اور پھر سہولیات اس میں حد سے بڑھ کر ہیں،
اور کھانے پینے میں پھر اسراف کی حد تک ہے، اس بات کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ کے بندے جو ہیں وہ عیش پرست نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اتنا بڑا گھر ہوگا تو اس کو سنبھالنا بھی ہے، اس کی صفائی بھی ہے، اس کے لیے چوکیدار رکھنا بھی ہے، چوکیدار کے لیے تنخواہ کا انتظام بھی ہے، تو اب اس میں وقت لگے گا، اور مسلمان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اتنی عمر نہیں ہے، اس کو آخرت کی تعمیر کرنی ہے، اپنی زندگی کو آخرت کے حوالے سے سنوارنا ہے۔ تو یہ جو چیز آخرت کی تعمیر کی راہ میں رکاوٹ بن جائے پھر اس کی اجازت شریعت اسلامی نہیں دیتی۔ تو یہاں پر اب فرماتے ہیں عفو جو ہے خرچ سے بچے ہوئے، اضافی، ایکسٹرا، یعنی اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ بھی ضروری ہے، بلکہ اس میں برکت ہے۔ جب تک ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں نہیں آیا تھا، بر صغیر یعنی تمام بر صغیر کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے مسلم بادشاہ تھے۔ اب بر صغیر افغانستان، موجودہ پاکستان، بنگلہ دیش، موجودہ انڈیا، نیپال، تبت، ان تمام کو ملا کر یہ ایک بر صغیر تھا، اور یہاں پر مسلمانوں کا ایک ہی سسٹم تھا، شریعت کا نظام رائج تھا۔ تو انگریز آیا اور اس میں ڈیوائڈ اینڈ رول والا کام شروع کر دیا۔ تو اس وقت تک دینی انتظام جو تھا وہ حکومت کے انڈر کنٹرول، کوئی مسئلہ مسلمانوں کو نہیں تھا، بڑے بڑے اسکالرز پیدا ہو رہے تھے، یہاں تک کہ انڈیا میں جو تاج محل ہے آگرہ کا، اس کا نقشہ جو ہے یہ مدرسے کے فارغ التحصیل عالم نے دیا ہے، یعنی مدارس میں ایسی کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ تو انگریز نے اس چیز کو پس پش ڈال دیا اور اپنا نظام جاری کر دیا۔ تو مسلمان جو اسکالرز تھے، علماء تھے، ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب مسلمانوں کے عقیدے کو بچانا ہے، مسلمانوں کے علمی ورثہ جو ہے اس کو بچانا ہے، ان مدارس کو بچانا ہے۔ تو انہوں نے فی الفور جو ہے مسلمانوں کے ساتھ مشورہ کر کے یہ ذمہ داری جو ہے، حکومت چونکہ ختم ہو گئی اور ہم بے بس ہو گئے، لہٰذا عوامی سطح پر جو ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ان اداروں کو سنبھالیں۔ لہٰذا یہ مدارس کے لیے چندوں کا سلسلہ عوام میں چل رہا ہے، یہ اس وقت سے جاری ہے، اس سے پہلے مدارس کے لیے چندے کا کہیں نہ کہیں ذکر ہے اور نہ یہ ہوا ہے، اور سارے مسلمان آ کر خود وہ انتظام سنبھالتے تھے، چونکہ حکومت کی طرف سے سسٹم ختم ہو گیا اور مدارس کو آگے چلانا ہے، مسلمانوں نے اپنا عقیدہ بچانا ہے، اور عقیدہ بچانے کے لیے قرآن و سنت کے ساتھ تعلق ہے۔ ظاہر بات ہے جو علی گڑھ یونیورسٹی سے عقیدے کی حفاظت تو نہیں ہو سکتی تھی، یا آکسفورڈ یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی یا لیڈز یونیورسٹی سے عقیدے کی حفاظت نہیں ہوتی تھی۔ عقیدے کی حفاظت کا اگر سامان ہوتا تھا تو دارالعلوم دیوبند سے ہوتا تھا اور دارالعلوم سہارنپور سے ہوتا تھا۔ تو ان بڑے بڑے علماء نے مل کر پھر یہ کام شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم اپنے چندوں سے جو تمہارے اخراجات سے بڑھ جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں، اپنے ان اداروں کو سنبھالو۔ اس لیے مدارس جو ہیں وہ حکومت وقت سے چندہ بھی وصول نہیں کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پیور دین جو ہے، خالص دین مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور مدارس سے جو فاضل فارغ ہوتے ہیں انہوں نے کبھی جلسہ جلوس نہیں کیا ہے کہ ہماری تنخواہیں کم ہو گئی یا حکومت نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اس لیے کہ ان کی زندگی اس مقصد کے لیے وقف ہے۔ وہ کہتے ہیں ہماری زندگی جیسی بھی ہو لیکن مسلمانوں کا عقیدہ محفوظ رہے، اس لیے ان مدارس کا خیال رکھنا چاہیے اور ان علماء کی قدر ہونی چاہیے جو ہمارے عقائد کے، ہمارے اعمال کے، ہمارے دین کے محافظین ہیں، ٹھیکیدار نہیں ہیں، چوکیدار ہیں۔ تو یہاں پر وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پیغمبر کیا خرچ کریں، ماذا ينفقون،
کیا خرچ کرے؟ قل ان سے جواب میں کہہ دیا العفو، اپنے خرچ سے جو بچے اس کو خرچ کرو. اور یہ اب جو بچے اس کو خرچ کرنا یہ نادار کی ایک کوشش ہے، اور لوگوں کو یہ حکم بھاری معلوم ہوگا، مگر اس میں ملت کا فائدہ ہے. ملت کا فائدہ اس لیے کہ قطرہ قطرہ دریا شود، کچھ آپ دیں گے، کچھ میں دوں گا، کچھ تیسرا چوتھا دے گا، اور کام چل جائے گا، اور یوں جو ہے تالاب بھر جائے گا. اچھا، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے احکام بیان کرتے ہیں، یبین وضاحت کے ساتھ، اس طرح وضاحت کے ساتھ کہ ہر کوئی ان کو سمجھتا ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے، اللہ مجھ سے یہ مانگتا ہے، اللہ اپنی رضا کو اس طرح ظاہر کرتا ہے. یہ کام اللہ کی رضا کے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے. آیتن کی جمع ہے احکامات. لعلکم، احکامات کو کیوں بیان فرمایا؟ تاکہ تم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کے فائدوں اور مضرتوں کو سوچو. تو اس کا تعلق دونوں باتوں کے ساتھ، تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے کھول کر بیان کر دی، اس میں نقصان ہے، اس میں فائدہ ہے، اب تم بھی سوچو. فکر کرنے سے تتفکرون اس لیے فرمایا، ایک چیز جو ہے اس کے اوپر، مثلا قرآن کی آیت کو لیجئے، خوبصورت جو ہے، عمدہ الفاظ میں، عمدہ طریقے سے، شاندار طریقے سے ہم نے اس کی تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں آتا ہے، اس کے اوپر سے گزر گئے. اب ترجمہ الفاظ کا جو ڈکشنری میننگ ہے، لیکن بندہ جب سوچے کہ اب یہاں پر یہ حکم اللہ نے دیا ہے، اللہ میرا خالق ہے، میں ہر حوالے سے اس خالق کا محتاج ہوں، اور وہ میرے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، مجھے ذلیل بھی کر سکتا ہے، مجھے عزت بھی دے سکتا ہے، مجھے جہنم بھی ڈال سکتا ہے، جنت بھی عطا کر سکتا ہے. اور اس آیت میں مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، اور میں اس حد تک اس آیت پر عمل کر سکتا ہوں. میں اگر حیلے حوالے تراشوں، مختلف بہانے کروں اور اپنے آپ کو نکالوں، تو وہ اللہ جو ہے آگے چل کر اس کی صفت عزیز ذکر ہو رہی ہے، وہ تو غالب ہے، وہ تو حکمران ہے، زبردست ہے. تو حکم آپشنل نہ رہا، اختیاری نہ رہا. لعلکم تتفکرون فی الدنیا، تمہیں پتہ چل جائے گا دنیا کے 4 پیسے کی خاطر آخرت کا نقصان یہ عقل مندی نہیں ہے. دنیا کے 4 پیسے کا نقصان ہوگا، اور وہ نقصان گزر بھی جائے گا، ختم بھی ہوگا، اس سے کہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اور آخرت جو ایور لاسٹنگ ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، وہاں پر اگر نقصان پہنچا تو وہ نقصان بھی دیر پا ہوگا، وہ نہ ختم ہونے والا نقصان ہوگا. تو لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، جہاں آخرت کا نقصان دنیا کے فائدے سے ٹکرائے، آخرت کے نقصان سے اپنے کو بچائے، دنیا کے فائدے کو چھوڑ دے. یعنی دنیا کا جو 4 پیسے کا نقصان ہے اس کو برداشت کرے، آخرت کو نقصان نہ پہنچائے. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے فوائد کو اور آخرت کے مضرتوں کو سوچو. اچھا، وَيَسْأَلُونَكَ، اب یہاں پر یسألونک عن الیتامی، یہ بھی مثال ہے مصالح میں، مفاسد یعنی احکام میں جو مصالح، فوائد اور نقصانات ہیں، ان کی رعایت کا ذکر ہے، اس کی مثال ہے. ابتدائے اسلام میں یتیموں کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے. یتیم کسی کی نگرانی میں ہوتا تھا، تو یتیم کا مال کھانا سورہ نساء میں آگے چل کر آئے گا. ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے انگارے ڈالتے ہیں، اور عنقریب وہ بڑکتی آگ میں داخل ہوں گے. تو مسلمان، اور اس وقت کے مسلمان پھر انتہائی محتاط لوگ تھے، احتیاط کرتے تھے آخرت کے حوالے سے. تو انہوں نے سوچا کہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، لہٰذا یتیموں کا جو ان کے پاس مال وغیرہ تھا ان کو الگ کر دیا. گھر کے اندر آٹا الگ کرنا، ان کے لیے پیڑے الگ کرنا، سالن الگ کرنا، اور یہ کتنا یعنی مشقت والا کام ہے. مسلمان سخت تکلیف میں پڑ گئے.
تو پھر اس حوالے سے انہوں نے یتیموں کے بارے میں نبی علیہ السلام سے سوال کیا اور اس کا جواب ان کو دیا گیا کہ اس حوالے سے تم یعنی اتنی محتاط رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نیت کو درست کرو، یتیم تمہارے ساتھ مل کر کھا سکتا ہے، اسی کہ وہ تمہارا نسبی بھائی ہے، نسبی بھائی تمہارے بھائی کا بچہ ہے، یتیم ہوا ہے، اور تمہارے علاقے میں کوئی یتیم ہے جو آپ کی کسٹڈی میں ہے، حکومت نے آپ کو وارڈ بنایا ہے، اس کے لیے نگران بنایا ہے، تو آپ کم از کم اس نسب کی جو رعایت ہے اس کو ملحوظ رکھو، اور دین کی جو رعایت ہے اس کو ملحوظ رکھو، اور یتیم کا جتنا خرچہ ہے وہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا سکتے ہو، یتیم اپنا حصہ کھائے گا، تم اپنا حصہ کھاؤ گے، بدنیتی مت کرو، اور جو بدنیتی کرے گا اللہ تبارک و تعالی مصلح اور مفسد دونوں کو جانتے ہیں، ان کے لیے ایک دن پھر عدالت کا قائم ہوگا اور وہاں پھر فیصلہ ہوگا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کی تفصیل آگے معلوم ہوگی۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، اصلاح لہم، اصلاح لہم، ان کے کام کو سنوارنا، درست کرنا، اصلاح یہ فساد کی ضد ہے، اصلاح لہم خیر، ان کے کام کو سنوارنا یہ بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کا کھانا پینا اپنے ساتھ ملا لو، کھانا پینا اور دوسرا ان کا مال، سرمایہ بہت بڑا ہے، کروڑوں اربوں روپیہ ہے، سینکڑوں جرب زمین ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو آگے انویسٹ کرو اور ان کا حساب اپنے ساتھ رکھو، تو کوئی بات نہیں، ان کا جو انکم آئے وہ انکم ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہو، اور وقتاً فوقتاً ان کو بتاتے رہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، جب بالغ ہو جائے تو ان کا کاروبار ان کے حوالے کر دو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر ان کا کھانا پینا وغیرہ اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، بھائی نسبی بھی ہو سکتا ہے اور دینی بھائی بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالی بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جانتے ہیں۔ کون جلدی جلدی یتیم کا مال کھاتا ہے، ایسا نہ ہو یتیم یہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو کر اپنا مال مانگے گا کہ میرے باپ کا چھوڑا ہوا اتنا مال تھا نکالو، تو لا تاکلوها اسرافا وبدارا، آگے چل کر سورہ نساء میں پڑھیں گے، جلدی جلدی ان کا مال مت کھاؤ اسراف کر کے، یعنی حد سے آگے بڑھ کر، 10 روپے کے بجائے 100 روپے لگا کر، 100 کے بجائے 1000 لگا کر، ایسا نہ ہو کہ یتیم جلدی بڑا ہو جائے اور مطالبہ کرے۔ تو اللہ جانتے ہیں کون کس نیت سے جو ہے یتیم کا مال سنوارتا ہے یا بگاڑتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو لَأَعْنَتَكُمْ مشقت میں ڈالتے، مشقت میں یوں ڈالتے کہ بالکل یتیم کی نگرانی بھی کرو، ان کی تربیت بھی کرو، ان کا کھانا پینا الگ رکھو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ ایسا کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، ملانے کی، مکس کرنے کی اجازت دی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہیں، یہ حکم جو ہے یہ اختیاری نہیں ہے، زبردست کا مطلب یہ ہے مخالفت کرو گے اور دوسروں کا مال اس طریقے سے کھاؤ گے تو وہ زبردست بدلہ لیں گے۔ حکیم، فی الحال تمہیں مہلت دے رکھا ہے، فی الحال جو ایسا کرتا ہے، یتیم کا مال کھاتا ہے اور یتیم کو پھر مظلوم چھوڑتا ہے، اس سے اللہ جو انتقام نہیں لیتا، اس کو سزا نہیں دیتا، یہ اللہ کی صفت حکمت کام کر رہی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے اللہ نے یتیم کے لیے یہ حکم بھیجا کہ ان کے نگران جو ہے ان کے بڑے ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں، اس حکم میں تمہارا فائدہ ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ حکیم ہے، حکیم کا کوئی فعل فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔